قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج چوتھا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله۔ فانقلبوا، نون میں اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے قلبوا، قوف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بو یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بنعمت، تم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ من اللہ، اللہ کو پر پڑھنا ہے۔ وفض، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لیل، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ لم، یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ یمسسہم، اس میم میں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ ہم، یہاں میم ہے، اس میم میں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ سوء، یہاں پر دیکھیں جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو اس علامت میں نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف یومن میں سے واو ہے تو یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ واتبعوا، او یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کو یہاں پر پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، واو یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اللہ کو بھی یہاں پر پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ واللہ، اللہ کو پر پڑھیں گے، ذو زال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فض، ضاد کو پر پڑھیں گے۔ لن، یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ عظیم، ضا کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو میم کی جو دو زیر کی تنوین ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں، سکون وقفی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے یا حرف مد ہے تو حرف مد کے بعد سکون وقفی آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذال میں کھڑا زبر ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شیطان، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، تو کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یخوف، خا کو پر پڑھیں گے، واو کے اوپر تشدید ہے تو اسے سختی کے ساتھ ڈبل ملا کر پڑھیں گے، ڈبل پڑھیں گے واو کو۔ او، یہاں پر او میں جو واو ہے اس واو کو واو لین کہتے ہیں، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھا جاتا ہے۔ اور لیا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے علامت صاد ہے، یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، ٹھہر سکتے ہیں۔ جب یہاں پر ٹھہریں گے تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ سکون سے بدل جائے گا تو اولیاء ایسے ہو جائے گا۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فلا، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تخا، خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے،
اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فو میں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. وخافونا یہاں پر بھی خا کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فو میں بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ان کنتم نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کنتم کے نون میں بھی اخفا ہو رہا ہے. تم یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. مؤمنین یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یحزنک کہ نون میں اخفا ہوگا. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے. یسارعون یہاں پر الف مدہ ہے اور را کو باریک پڑھیں گے، او میں واو مدہ ہے. فی الکفری دیکھیے فی الکفری یہاں پر را جیم یہاں پر جو علامت ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. جب یہاں پر ٹھہریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا. تو اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں اور اس سکون سے پہلے والا حرف جو فا ہے وہ بھی سکون ہے اور اس سے پہلے جو ہر حرف کاف ہے اس پر پیش ہے. تو اس وجہ سے اس را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے. فی الکفر را کو پر پڑھیں گے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انہم لن يضروا اللہ شیئا. ان نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. لن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یضر ضاد کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی یہاں پر پر پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیے یہ واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام کو نہیں پڑھا جائے گا، را کو لام سے ملا کر پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. شیئا یہاں پر دیکھیے یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے اور یہاں پر حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا تو شیئا ہو جائے گا، کیونکہ تا یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر وقف کریں گے. انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ. یوری را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اللہ کو پر پڑھیں گے. اللہ یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یج جیم میں قلقلہ کرنا ہے، جیم میں آواز ٹکرائے گی اپنے مخرج سے. لہم کے میم میں اظہار شفوی ہوگا. حظاں یہاں پر دیکھیے ذا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تنوین میں اخفا ہوگا. فی الآخرہ خا کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور جیم یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. جب یہاں پر ٹھہریں گے تو یہ جو گولتا ہے یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی تو آخرہ ہو جائے گا. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم. وَلَهُم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے. اب بن کی تنوین میں اظہار ہو رہا ہے. اور عظیم ذا کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا وقفی کی صورت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. ان نون مشدد غنہ ہوگا، الذین ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے. نشترول را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھا جائے گا. کفر را کو پر پڑھیں گے. بالایمانی بالایمانی یا مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ماں میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لن یہاں پر ادغام ناقص ہوگا اور ضاد کو پر پڑھیں گے، را کو بھی یہاں پر پر پڑھیں گے اور یہاں پر را کو اللہ سے ملا کر پڑھیں گے، واو اور ڈبل الف کو نہیں پڑھا جائے گا. شیئا یہاں پر دیکھیے یا لین ہے اور یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے جیم، تو یہاں پر وقف کریں گے تو
ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَهُمْ میم میں اظہار شفوی ہوگا، ذال کو باریک پڑھیں گے اور الف مدہ ہے. اب ان کی تنوین میں اظہار ہو رہا ہے. اور علیم یہاں پر وقف مد عارض وقفی ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. ولا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے یہاں پر. کفروا را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. مد منفصل کو بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. انما نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نم لی یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لہم کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. خیرن خا کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. رل یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے لام ہے، تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، اس کو جلد پڑھیں گے. لِأَنفُسِهِمْ نون میں اخفا ہوگا یہاں پر. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ان نون مشدد غنہ ہوگا، الف میں الف مدہ ہے، میم میں. نملی میں یا مدہ ہے، لہم میں اظہار شفوی ہوگا. یزدادو یہاں پر الف مدہ ہے، دو میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. اثما یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. وَلَهُمْ میم میں اظہار ہو رہا ہے، اظہار شفوی. عذاب ذال کو باریک پڑھنا ہے، الف مد ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ.